کے اوپر سارے کیسز ختم ہونے کے باوجود بھی عدلیہ ان کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکا ہے، اور یہ جو جوڈیشری یرغمال ہے، آئین پامال ہو چکا ہے۔ خان صاحب کے کیسز پچھلے 1 مہینے سے سن نہیں رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پہ جب برا وقت آئے گا، اللہ نہ کرے، سب سے پہلے ہمارا لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہے وہ خان کے ساتھ، وہ جو پاکستان کے ساتھ ہوں گے، اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے، بجٹ کے نام پہ پاکستان پر مہنگائی کا جو بم گرایا ہے، یہ اشرافیہ کا بجٹ ہے۔ اس بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، لہٰذا ہم اس بجٹ کو پی ٹی آئی والے مسترد کرتے ہیں۔ اس بجٹ کے بارے میں آصف زرداری صاحب نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے پوچھا کہ بجٹ کو پیش کرنے سے پہلے آپ نے ہمیں ان بورڈ کیوں نہیں لیا، تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے، مجھے بھی کسی نے ان بورڈ نہیں لیا۔ اس کے بعد ہم بجٹ پہ کیا بات کر سکیں گے؟ جناب چیئرمین، میرا تعلق چترال سے ہے، اور چترال لوئر اور چترال اپر سے۔ میں چترال کے بارے میں بات کروں گی، چترال کے جو حالت ہے پچھلے 75 سال سے، اور چترال کے عوام جو ہے یہ گلے بھی کرتے ہیں، آپ اپر ہاؤس میں ہیں، چترال کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو چترال کے جو مسائل ہیں میں اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی۔ اس کے اوپر سارے کیسز ختم ہونے کے باوجود بھی عدلیہ ان کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکا ہے، اور یہ جو جوڈیشری یرغمال ہے، آئین پامال ہو چکا ہے۔ خان صاحب کے کیسز پچھلے 1 مہینے سے سن نہیں رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پہ جب برا وقت آئے گا، اللہ نہ کرے، سب سے پہلے ہمارا لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہے وہ خان کے ساتھ، وہ جو پاکستان کے ساتھ ہوں گے، اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور چیئرمین صاحب دوسری بات چیئرمین صاحب، بات یہ ہے کہ کل میں آ رہی تھی یہاں پر اجلاس سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے، مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جب میں آ رہی تھی بغض عمران میں، یہ جو پی ڈی ایم، یہ جو گولی کے سرکار جو ہے بغض عمران میں، اس کو اتنی تکلیف ہے، خدا کے لیے اگر منسٹر لیتے ہیں، کم از کم کلاس کے منسٹر لیتے ہیں، یہ پاکستان کا وہ ہے ایم ایچ ہے، پاکستان کو پتہ نہیں ایک ایٹمی قوت ہے، اللہ نے بہترین فوج دیے، بہترین لیڈر دیے عمران خان کی شکل میں، بہترین عوام دیے ہیں، لیکن منسٹر دیکھیں آپ، ایک منسٹر آ رہا تھا بغض عمران میں، اس کو منسٹر بنائے ہیں۔ ایک غریبی کسی کا قصور نہیں ہے، ایک دیکھیں آپ لوگوں کے پاس بھی عرفان صدیقی جیسا کلاس کے لیڈر موجود ہے، اس کو بنائے، وہ شدید مخالفت کرتا ہے پی ٹی آئی کے، لیکن ہم مانتے ہیں اس کی قابلیت کی، اس کے زیرک، اس کے ہم اعتراف کرتے ہیں۔ یہ جو بیٹا ہوتا ہے افنان، وہ جو بغض عمران میں، بغض پی ٹی آئی میں اتنا مبتلا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے آئی ٹی میں، اس کو منسٹر بنائے، شاہزیب درانی کو بنائے۔ آپ لوگوں کو کیا کمی تھی آپ لوگوں کے پاس؟ اب انہوں نے کس کو بنائے ہیں؟ پیشے کے اعتبار سے میں نہیں کہتی ہوں کہ ترکان کو، پیشے کے اعتبار سے میں نہیں کہتی ہوں ترکان کو آپ لوگ منسٹر بنائے، جو عالف کو ڈنڈا کہتا ہے، جو عالف کو ڈنڈا کہتا ہے، ایک منسٹر ہے جو عالف کو ڈنڈا کہتا ہے، اور آگے پیچھے اس کے وی کو ڈالے تھے، اس میں گانٹ اس کے تھے، اور وی8 میں وہ آ رہا تھا۔ اس سے بڑی بے عزتی پاکستان کی کیا ہوگی کہ جو عالف کو ڈنڈا کہتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے منسٹر بنایا ہے۔ اب آتی ہوں آخری بات، میرا لیڈر عمران خان کا قصور نہیں، آخری بات، ایک منٹ پلیز، ایک منٹ، میرا لیڈر عمران خان جس نے 50 سال اس ملک کا جھنڈا پوری دنیا میں تھامے رکھا، اس نے، میرا لیڈر عمران خان نے شوکت خانم بنایا، میرا لیڈر عمران خان نے نمن یونیورسٹی بنایا، میرا لیڈر نے عمران خان نے القادر یونیورسٹی بنایا، میرے لیڈر عمران خان نے اس ملک کو شعور دیا، یہ اس کا قصور ہے۔ ملک اس وقت جو ہے جس مشکلات میں ہے، اس وقت عمران خان کو شدید ضرورت ہے، تو خدا را آپ لوگ جو ہوش کا ناخن لے، ایک برا وقت ہم پہ آیا تھا جو انڈیا نے بزدلانہ حملہ کیا تھا،
تو میرے آفس سے عمران خان گزارش ہے اور کہ پاکستانی جتنے عوام اپنے باتیں پاک اور فوج کے جو ساتھ کھڑے رہے. وزراء ابھی جو اور ایران اور اس میں اسرائیل کے کی صورتحال ہے, اس کے حوالے میرے سے لیڈر جو نے وہ اس کو میرے سسپینڈ لیڈر کرتے عمران ہیں. خان کو پرسنل ایک باتیں شیر نہ کو آپ کریں. لوگوں نے پنجرے میں بند کیے. اس کے باوجود بھی عمران خان کل اپنی بہن کے ذریعے عوام کو یہ میسج بھیجا ہے کہ آپ نے سارے ایکٹیویٹیز بند کرے. جو احتجاج کا اعلان عمران خان نے کیا تھا, اس نے کہ عمران خان نے کہا پاکستان کے ساتھ اس مشکل وقت میں چٹان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. یہ ہے میرا لیڈر عمران خان. اور آپ کے لیڈر اور میرے لیڈر میں یہی فرق ہے. لیڈر جو ہے وہ ملک کے لیے سوچتے ہیں, آپ لوگ جو ہے اشرافیہ جو ہے وہ پیسوں کے لیے سوچتے ہیں. اس ملک کو آپ لوگوں نے وویلا کر دیا ہے. عمران خان جی ہے جو اس ملک کو بھی بچا سکتا ہے. یہ عوام جو ہے یہ وہ آنکھیں اٹھا کے پوری دنیا کے سامنے وہ بات بھی کر سکتا ہے. آپ بجٹ پہ بات کریں نا, تجاویز دے دے کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی. یہ سبجیکٹ ایسا ہے, اس میں مجھے ایموشنل ہونا پڑا. آپ کے چیئرمین صاحب, جب میں اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل گئی تھی تو آپ کو پتا ہے مجھے بہت رونا آ گیا. میں نے کہا عمران خان کا ایک سیکنڈ بھی اس جیل میں رہنا اس ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. لیکن میرا لیڈر ایسا بیٹھا ہوا تھا, میرا لیڈر ایسا بیٹھا ہوتا ہے جیسے وہ بنگالہ میں بیٹھا ہوتا ہے, جیسے وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس نے مجھے کہا رونا نہیں, آپ بزدل نہ بنے, آپ میرے ورکر ہیں. تو میں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب میں رو اس لیے نہیں رہی ہوں, میں رو اس لیے نہیں رہا آپ جیل میں, میں رو اس لیے آپ جیسے لیڈر امت مسلمہ کا عظیم لیڈر کو ایک شیر کو پنجرے میں انہوں نے بند کیے ہیں. اور عوام جو ہے ڈرو اس دن سے. عوام جو ہے خان صاحب یہ سب کو پتا ہے, خان صاحب جو ہے نہ ڈھیل کرے گا. اور عدلیہ سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ عدلیہ جو ہے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکا ہے. اور ہمارے جو میڈیا ہے سارے چینل پاکستان کے جو پی ٹی وی بن چکا ہے, اور یہ جو پی کا ایکٹ کے تحت, ٹھیک ہے, میرا لیڈر جو ہے نہ وہ ڈیل کرے گا انشاءاللہ. دیکھو ایک پلان آپ لوگ بناتے ہیں, جو بنا رہے ہیں, جو ہمارے جو ورکرز کے اوپر جو تکلیفات کا ان کو سامنے, ایک پلان جو ہے اللہ بناتا ہے, ہم نے اپنے اللہ پہ چھوڑا ہے. ایک دن انشاءاللہ میرا لیڈر باہر آئے گا اور وزیر اعظم پاکستان بنے گا, اور یہ جو ہے پورے دنیا کا امت مسلمہ کا لیڈر انشاءاللہ باہر آئے گا. پاکستان زندہ باد, وزیر اعظم عمران خان زندہ باد.